تو قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے اچھے حالات بھیج کر بھی اور آزمائش بھیج کر بھی، تنگ حالات بھیج کر بھی دیکھوں گا کہ میرا کون سا بندہ میرا شکر گزار بنتا ہے اور کون سا چیختا چلاتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست اور کیا ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جیسے ہمارے فارمولے چلتے نا، ریاضی کے اندر فلاں فارمولہ چلتا ہے جی، فلاں فارمولہ چلتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے فارمولے واضح فرما دیے اور طے فرما دیے۔ سب سے پہلا فارمولہ کیا طے فرمایا کہ بھئی جب تم دیکھو کہ لوگوں کے اندر دلی خوف اور ہراست اور ڈر کی کیفیت ہے تو سمجھ لینا کہ لوگوں میں ایک بیماری آ چکی ہے، اس وجہ سے یہ روب اور ڈر اور چل رہا ہے۔ آج ہم سب کے دل ڈرے ہوئے ہیں، ہم سب کے دل کیا ہیں؟ ڈرے ہوئے ہیں۔ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرما دی۔ جیسے کہتے ہیں یہ کینسر اس وجہ سے ہوا، ہارٹ اٹیک اس وجہ سے ہوا، کرونا وائرس اس وجہ سے ہوا، فلاں بیماری اس وجہ سے آئی۔ فرمایا جب دل ڈر جائیں، بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، دل ہی ہر وقت ڈرا ہوا ہو تو وہ کس وجہ سے ہوگا؟ جب تمہارے اندر امانت داری نہیں رہے گی، خیانت خائن بن جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کون سے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّزْقَ۔ جو آدمی ماپ تول میں کمی کوتاہی کرے گا یا مالک تنخواہیں دینے میں غفلت برتے گا اور ملازمین اپنی جاب پوری نہیں کریں گے، یہ سارا کاروبار کے معاملات کو فرمایا، جو بھی یہ کرے گا رزق کی جتنی پریشانیاں آئیں گی کان کھول کے سن لو، پیچھے ایک ہی وجہ ہوگی، یا مالک اپنے ملازموں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کر رہا یا ملازم اپنے مالکوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کر رہا۔ وَلَا فَشَا فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ۔ جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی، جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی اور مرد عورت کا، مرد و زن کا اختلاط عام ہو جائے گا اور یہ باتیں شروع ہو جائیں گی، دل صاف ہونا چاہیے، اور اس کی آڑ میں پورے گھروں کا صفایا ہو جائے گا، تو فرمایا پھر سمجھ لینا کہ پھر لوگوں کا بھی دنیا سے صفایا شروع ہو جائے گا۔ جب عزت آبرو حیا کا صفایا ہو جائے گا تو پھر اللہ کو ایسے مردے جسموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ۔ جب جج بک جائیں گے، قلم بک جائیں گے، عدلیہ بک جائے گی، فیصلے ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، بے حیا کو حیا والا، اور مظلوم اندر مر رہا ہے، ظالم باہر دندناتا پھر رہا ہے۔ فرمایا جب یہ نظام ہو جائے گا تو پھر اتنا قتل و غارت عام ہوگا کہ تمہارا تصور نہیں، پھر لوگوں کی جانیں بہیں گی، خون ایسے بہے گا جیسے نالیوں میں پانی بہتا ہے۔ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ جب لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہوگی اور اس کو بڑے فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اور میرا جسم میری مرضی کی طرح کے نعرے لگیں گے کہ میں جو چاہوں وہ کروں، میں نے یہ کیا ہے، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں دعا کریں کہ مسلمان بھی مان جائے، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں جب یہ معاملہ شروع ہو جائے گا تو الا فشا فیہم الطاعون، تو وہاں پر پھر طاعون جیسی بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2، اسی وجہ سے جب بے حیائی اور بے حیائیوں کے تذکرے اور اس پہ ندامت کا احساس تک نہیں، تو کیا فرمایا؟ جب بے حیائی پہ آئیں گے اور اس کے تذکرے کریں گے تو اللہ طاعون جیسی بیماریاں پیدا کرے گا، اور دوسرے نمبر پہ والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اللہ وہ بیماریاں پیدا کرے گا جس کا تمہارے آباء و اجداد نے نام بھی نہیں سنا ہو، وہ بیماریاں آئیں گی جس کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کسی نے کیا ہوگا، ایسی بیماریاں آئیں گی۔